ازواج مطہرات میں سے 10 ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو چکا تھا، اور ان میں پہلے نمبر پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کل جن کا تذکرہ ہوا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج آخری زوجہ محترمہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جن سے نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آخر میں جن سے نکاح ہوا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت ام الفضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، اور گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد چھٹے سال 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر، اور پھر قریش مکہ نے روک دیا، اور پھر اس کے بعد صلح کی بات چیت شروع ہوئی، اور قریش کی طرف سے مختلف لوگ، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اثر تھا، تو آپ نے بھیجا کہ جا کر ان سے قریش مکہ سے اجازت لو کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ اس دوران یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹھا کر تو موت پر بیعت لی کہ حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان بیعت کرنے والوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خود بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر دوسرا اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بیعت اور یہ ان صحابہ کی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ غزوہ بدر کے بعد بدری صحابہ کے بعد جن کی فضیلت ہے وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے اس بیعت رضوان میں شریک ہیں۔ خیر، اس بیعت کے بعد پھر صلح کی بات چیت شروع ہوئی، ان کے مختلف نمائندے آتے رہے لیکن بات نہیں بنی۔ پھر آخر میں ایک ان کے نمائندے آئے جن کا نام تھا سہیل۔ سہیل سہل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گئے ہیں، اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھا کرو، بامعنی نام رکھا کرو، جو ٹی وی پر آ جائے یا جو چل رہا ہو یا کوئی کھلاڑی مشہور ہو جائے، اس کے نام پر نام مت رکھ دیا کرو۔ نبیوں کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، یا جو کوئی اچھا نام ہو جس کا اچھا معنی ہو، ایسے نام رکھا کرو، ان ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ خیر، صلح ہوئی، اور پھر وہ صلح دب کر ہوئی۔ مسلمانوں نے قریش مکہ کی ساری باتیں مانی کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، اور صرف 3 دن کے لیے آئیں،
یہاں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، وہاں سے اگر کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ گویا بظاہر ساری شرطیں ایسی تھیں جن میں ان کی بات مانی گئی اور مسلمانوں کی بات نہیں مانی گئی۔ گویا مسلمانوں نے مغلوب ہو کر یہ صلح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر بڑے بے چین تھے اور اپنے خیمے میں بیٹھا نہ گیا، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ ہمارا مقتول جنتی اور ان کا مقتول جہنمی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ کیا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ کہنے لگے پھر ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ حضرت عمر اٹھ کر واپس گئے، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر یہی باتیں کیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کے پاس گئے کیا بات ہوئی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے فرمایا صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے۔ خیر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اس صلح کے بعد، تو راستے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضور کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا یہی فتح ہے، اور اصل میں صلح حدیبیہ ہی مکہ مکرمہ کی فتح کا آغاز تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے بعد تمام اطراف کے بادشاہوں کو اور دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو، سربراہوں کو آپ نے دعوت کے خطوط لکھے، اور گویا دین اسلام 6 ہجری اور اس صلح کے بعد حجاز سے نکل کر اور اطراف میں اور دنیا میں پھیلا، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خطوط 6 ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ گویا قلم کی حرکت قدم کی حرکت کے بعد میں وجود میں آئی، پہلے ساری قدم کی حرکت تھی، اور یہ ذہن میں رہے کہ قدم کی حرکت میں جو اثر ہوتا ہے وہ قلم کی حرکت میں نہیں ہوتا، اور قلم کی حرکت میں اثر تب ہوتا ہے جب پہلے قدم کی حرکت ہوئی ہو، نقل و حرکت اور محنت ہوئی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھے، دین اسلام حجاز سے نکل کر اطراف عالم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس صلح میں یہ تھا کہ اگلے سال، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں، اور صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرہ کے لیے جو پچھلے سال 6 ہجری میں نہیں ہو سکا تھا، آپ اس میں تشریف لائے۔ اسی سال اسی موقع پر حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر بلکہ واپسی پر ولیمہ بھی راستے میں مقام صرف پر ہوا۔ مقام صرف یہ مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ولیمہ ہوا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 ہجری کی بات ہے، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 3 سال رہیں تقریباً، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ان سے مروی ہیں۔ 46 احادیث ہیں جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 46 ارشادات کو انہوں نے نقل کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ زندہ رہیں، اور پھر عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ ہی تشریف لے گئیں، اور وہاں بیمار ہو گئی۔ ان کے بھانجے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، وہ ساتھ تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی، تقوی کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ، ام الفضل، اسماء، یہ تینوں بہنیں ہی ایمان اور تقوی میں بہت بلند مقام پر ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے تقوی کی، ایمانداری، دینداری کی بہت تعریف فرماتی تھی۔ تو عمرے کے لیے تشریف لے گئیں 51 ہجری میں، 7 ہجری میں نکاح ہوا،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 3 سال رہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 51 ہجری میں، یعنی تقریباً 41 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں یہ تشریف فرما رہیں اور جب وہ زندہ رہیں۔ تو 51 ہجری میں جب یہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئیں تو وہیں پر بیمار ہو گئیں، تو اپنے بھانجے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری موت مکہ میں نہیں آئے گی، کسی اور جگہ پر آئے گی۔ تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں تو وہی مقام جہاں 7 مقام صرف، جہاں 7 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا تھا، اسی جگہ پر آپ کا انتقال ہوا۔ اور جہاں اس سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، بالکل اسی جگہ پر آپ کی قبر بھی بنی، اسی جگہ پر دفن بھی ہوئیں 51 ہجری میں۔ تو یہ آخری زوجہ محترمہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ تو گویا یہ 11 ازواج مطہرات جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہوا، مختلف وقت میں، تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، ان کا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں پہلے نمبر پر ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نکاح سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے ہوئے، اور پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا جس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی، اور پہلے 2 شوہروں سے وہ بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے۔ باقی جتنے آپ کے نکاح ہوئے وہ اللہ کے حکم سے ہوئے، اور ان میں مختلف حکمتیں، وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوئے، 50 سال کی عمر کے بعد ہوئے، اور ان ازواج مطہرات سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی حکمت یہ تھی، یا یہ بیوہ تھیں یا یہ متعلقہ تھیں، اور بعض ایسی تھی کہ جو 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ حکمت یہ تھی کہ یہ اولاد کے چکر میں نہ پڑیں، اور عورتوں سے متعلق جتنا دین ہے یہ امت تک پہنچائیں۔ گویا ازواج مطہرات کے یہ حجرے مستقل مدرسے تھے عورتوں کے، اور مدینہ منورہ کی عورتیں آ کر دین سیکھتی تھیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، اور جو گھر میں آپ اعمال فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ گھر والوں کے ذریعے ہی امت تک پہنچتے تھے۔ تو عورتوں سے متعلقہ جتنا دین تھا وہ ازواج مطہرات کے ذریعے ہی امت تک پہنچا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی حکمت تھی کہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے داماد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو چونکہ مخالفت تھی تو جن جن قبیلوں سے آپ کا نکاح ہوا پھر وہ قبیلے آپ کے مقابلے پر نہیں آئے، بلکہ وہ آپ کے معاون اور مددگار بنے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح دین کی اشاعت اور ازواج مطہرات کے یہ حجرے دین کی سربلندی اور عورتوں سے متعلق جتنا دین تھا اس دین کے لیے تھے کہ یہ دین سارے کا سارا امت تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔